الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تک ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 138 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کر بیٹھے ہیں، کوئی غلط کام کر بیٹھے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ اپنے جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں، ایسا کام کر بیٹھے ہیں جو ان کو اندھیروں میں ڈالنے والا ہو، اپنے آپ پر نقصان پہنچانے والا ہو، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پہ، اپنے غلطی جو کوتاہی ہو گئی اس سے پردہ پوشی کی دعا کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے۔ اسی پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے جو کہ ہماری اختتامی آیات تھی، ان میں متقین کی کچھ نشانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ متقین کی نشانی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور اچھے حالات میں بھی، ہر حالت میں جو ہے اللہ کے ہاتھ خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ سے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کچھ نشانیاں تھیں جو متقین کے حوالے سے بیان ہوئی تھیں۔ اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے کہ متقین کی نشانیوں میں مزید ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے اپنی جان پر، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں لگے رہتے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی یاد ان کو آتی ہے، اللہ کے احکام ان کے سامنے آتے ہیں، اور فوراً اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس گناہ پہ تو پردہ ڈال دیں، لوگوں کے سامنے ہمارا جو ہے اس کو عیاں نہ کر دینا، ہماری بے عزتی لوگوں کے سامنے نہ ہو جائے، فوراً اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اس چیز کی۔ پھر اللہ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، بخشش کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ ہی تو لوگوں کی عزت بچا سکتا ہے، ورنہ تو لوگ سب کے سامنے بے عزت ہو جائیں، بڑے بڑے لوگ جو عزت دار ہیں ان سب کے پول کھل جائیں اگر، تو کسی کی کوئی ٹکے کی عزت باقی نہ رہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ انسان کی عزت بنی رہتی ہے۔ پھر اللہ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر وہ اڑے نہیں رہتے، اسی پہ اصرار نہیں کرتے، اسے جمے نہیں رہتے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی ایک انسان کے اندر بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کام میں غلط کر بیٹھا ہوں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنا شروع کرتا ہے، اس کی صفائی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگ پڑتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں، یہ تو ایسے تھا۔ یعنی کہ غلطی کو تسلیم نہیں کرنا کہ ہاں واقعی میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں کوشش کروں گا نہ ہو، نہیں، اس چیز میں اپنی یعنی کہ اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ میں کوئی اپنی غلطی مانوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، نہیں، وہ غلط نہیں مانتا، بس کہ اس کے اوپر اڑ جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا وہ تھا۔ یہ وہ فالٹ ہے انسان کے اندر جو انسان کو صحیح راستے پر نہیں آنے دیتا، صحیح راستے پر آنے سے روکتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کیے کے اوپر اڑ نہیں جاتے، اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنے پڑتے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے بیٹھ جاتے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے غلطی ہم سے ہو گئی۔ یہ اگر فالٹ ہے انسان کے اندر تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس فالٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر لے کہ کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جو غلطی ہوگی اس کو مان لے، اللہ سے معافی مانگے اس چیز کی، کسی کو پتہ بھی چل گیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں میرے سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آئندہ میں اس غلطی سے بچوں گا۔ اتنی سی بات کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو اللہ فرمائے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی، اللہ تعالیٰ ان کے پردے رکھے گا جو معافی کو اپنے تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ مغفرت من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے ان کے اوپر وہ جنتیں، ان کے لیے وہ باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے یہ۔ لیکن یہاں پہ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ان کی بتا رہا ہے، ان کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ جنتی وہ ہیں جو بالکل ہر گناہ سے پاک ہے، جی بالکل سیدھے راستے پہ چلنے والے، نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ایسا کوئی غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں، سے غلطی نہ ہو، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد جو اگلا عمل جو ہے وہ جب وہ ٹھیک کرتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، واپس اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف آتے ہیں، وہ جنت کے حقدار لوگ ہیں،
جو غلطی کر کے اس کے اوپر اڑ گئے وہ اس کو جناب اسی کو کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، اس کو جانتے بوجھتے بھی اس کے اوپر ہی اڑے رہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگے کہ میں مان لوں گا تو میری کو پتہ نہیں کیا گٹ جائے گی۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت نہیں دی۔ جو غلطی کو تسلیم کرنے والے، اپنی اصلاح کر لینے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ بھی فرمایا قد خلق من قبلکم سنن، تم سے پہلے ہی بہت سے یہ سنن ان کے یہ برتاؤ، یہ طریقہ کار گزر چکے ہیں، یعنی دیکھو پچھلے بھی لوگ آئے، دیکھو ان سے سبق سیکھو، ان لوگوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی، پھر کیا ان کے انجام ہوئے۔ فسیروا فی الارض، اللہ کہہ رہا ہے پھرو زمین کے اندر، دیکھو گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کیونکہ اللہ کا کام ہر دور میں رہے، ہر زمانے میں رہے، ہر شخص کے لیے رہے ہیں۔ تو جو شخص غلط راستے پر چلا، اللہ کے حکم کے خلاف چلا، دیکھو اس کا پھر انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ زمین پہ گھومنے پھرنے کی طرف حکم دے رہا ہے، مقصد صرف خالی سیر کرنا نہ ہو، لیکن اس کے آیات کو، اس کی نشانیوں کو دیکھنا مقصد ہو کہ کس وقت کس جگہ میں اللہ نے کیا نشانی رکھی ہے۔ اللہ جگہ جگہ نشانیاں ہمارے سمجھنے کے لیے پھیلا رکھی ہیں، سمجھنا ہمارا کام ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ دیکھو جو پہلے لوگ گزرے ان کو دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، دیکھو ان کو کیا انجام ہوا، لوگوں کے جرم جھٹلایا اپنا، یعنی کہ اگلا لائے عمل صحیح کرو، وہ غلطیاں نہ کرو جو پہلے لوگ کر چکے، وہ برے انجام تک پہنچے، دیکھ کے عبرت حاصل کرو ان سے۔ پھر میں کہا ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، للناس یہ سب لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، اللہ کی طرف سے ایک واضح چیز اللہ نے کھول کے بیان کر دی کہ کس طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ وہ خدا و موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، باقاعدہ رہنمائی ہے اور واضح نصیحت ہے ان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ پھر متقین کا نام یہاں پہ آ گیا کہ متقین لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے، وہی لوگ جو اللہ نے پیچھے ان کی نشانیاں بتائیں، جن لوگوں کے لیے یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح طریقہ کار بیان کر دیا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے، غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ایسا کوئی پاک صاف تو ہے نا جس سے غلطی نہ ہو سکے، غلطی ہوگی لیکن غلطی کے بعد جو کام ہے وہ ضروری کرنے والا، غلطی تو ہو گئی اب کیا کریں، اگلے اللہ نے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، وہ غلطی کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے اس موقع پر کیا مجھے بتایا، کوئی غلطی ہوگی اس کا کیا کفارہ اللہ نے بتایا، کیا اس کا نعم البدل اللہ نے بتایا، غلطی میں کیا کروں کہ وہ یہ غلطی دھل جائے، وہ طریقے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ بتائے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا طریقہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو تسلیم کرنا ہے، غلطی کو ماننا ہے، اس پہ اصرار نہیں کرنا، اس پہ اڑ نہیں جانا، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے بیٹھ جانا، گھونگی کو مٹی چھاڑنے نہیں بیٹھ جانے کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب وہ تھا، نہیں یہ غلطی ہو گئی اس کو تسلیم کر لو، اللہ کو یاد کرو، معافی مانگو اللہ سے، فوری طور پہ تنہائی میں جو اللہ سے فوراً رجوع کر لو کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، بس پردہ تو نہیں رکھنا ہے میرا، اس غلطی کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرنا، میری جو عزت بنی رہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر پردہ ڈالے گا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو نہیں عیاں ہونے دے گا، بشرطیکہ ہماری توبہ سچی ہو، ہمارے دل کے اندر اس کی لگن سچی کہ ہم واقعی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ واقعی اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گا، یعنی کہ توبہ کی اصول یہ بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ جو غلطی ہوگی اس کو سب سے پہلے کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں ویسے غلطی پہ شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے کہ اپنے اندر انسان کو ندامت ہونی چاہیے کہ میں غلطی کر بیٹھا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور اللہ صحیح معنوں میں اس کے سامنے رجوع کرے اور آئندہ بالکل اس کو چھوڑ دے، اس چیز کو فوراً اسی وقت چھوڑ دے جو غلطی ہوئی، اور آئندہ اس کا بالکل کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ آئندہ میں اس کو نہیں کروں گا، اس کے اوپر پھر قائم رہے، دوبارہ اس انسان خود اسی غلطی کو دہرا دے گا، سمجھو کہ انسان کی توبہ ٹوٹ گئی اور پھر اسی راستے پہ چل پڑا جہاں سے واپس پلٹا تھا۔ تو واپس پلٹنا یہ یو ٹرن لینا ایک قسم کا ہوتا ہے، توبہ جو ہے جب انسان پلٹ آیا تو دوبارہ اس راستے پر کبھی نہیں جانا، یہ انسان کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی یاد ہے، اصل میں یہ توبہ اس حقیقی معنوں میں جب یہ اس طریقے کی توبہ انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے اللہ کے ہاں پلٹتا ہے، اللہ کے حضور واپس پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے اس چیز کو لازم ٹھہرایا کہ وہ ضرور اس چیز کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ویسے توبہ کو رد نہیں کرتا، کبھی انسان پلٹ گیا اس کی معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ لازم معاف کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس سے کا حق ادا کریں جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ جو سمجھنے لائق بات ہے وہ مین یہی ہے کہ غلطی انسان سے ہوگی، انسان نے اس کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا ہے، پھر اللہ نے سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ دیکھو پہلے لوگ جو جھٹلاتے رہے، وہ جو ڈھیٹ بن کے اسی راستے پہ چلتے رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، آخرت تو پھر انہوں نے برباد کی اپنی۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ ہدایت اس سے وہی حاصل کرے گا، بعد نصیحت اسی کو حاصل ہوگی جو متقین ہوگا، جو متقی اپنے آپ کو پرہیزگاروں میں شامل کرے گا، یہی اوصاف پیدا کرے گا جو اللہ نے پیچھے بتائے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو متقین کے اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین کی جماعت میں شامل کرے. متقین کوئی علیحدہ سے کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں پتہ متقین پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں. یہ اوصاف پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے بتایا، وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم بھی متقین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور نعمتیں اور برکتیں ہمیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بتائیں گے. تمام چیزیں متقین کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.